السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی آخری مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پاروں کی ہدایات میں سے آخری سلسلہ ہے۔ اس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ اس پارے کی زیادہ تر صورتوں میں قیامت کے احوال کا تذکرہ اور اسی طرح اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہماری دعوت اگر بغیر اچھے اخلاق کے ہو تو نہ ہی قبول کی جائے گی اور نہ ہی مانی جائے گی۔ اس پارے کی ہدایت میں یہ چیز بھی ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے اور اس کے مختلف اسلوب سے بیان موجود ہیں، جس طرح کہ سورۃ التکویر کے آخر میں۔ اسی طرح قسموں کی زیادتی جو کہ مختلف مخلوقات، معین مخلوقات اور اسی طرح معین زمانوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ قسمیں اس بارے میں ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم سورۃ الشمس کو ہی لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اکٹھی کھائیں اور پھر فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا اگر انسان نے اس کا تزکیہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس بارے میں پچھلی قوموں کے بہت سارے قصے ذکر ہیں۔ سارے قصے تقریباً ہم نے پیچھے ذکر کر لیے ہیں سوائے اصحاب اخدود کے، یہ صرف 30ویں پارے میں ہی ہے۔ زندگی پر غور کرنے کی دعوت ہے، اس طرح مخلوق کی سیر کرنے کی بھی دعوت ہے۔ یہ سب کچھ انسان کو مزید عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے اور حق کی اتباع کا درس دیتا ہے۔ اس میں وہ صورت ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ سورۃ العلق ہے، جبکہ جو آخری 2 صورتیں ہیں ان میں ہمارے لیے تربیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی تعلق قائم کریں اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اس میں شریک نہ کریں۔ معزز سامعین، جس طرح ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ جز اخلاق کا ایک مجموعہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے سورۃ العبس، تو تیزی سے ہم دیکھتے ہیں اور تیزی سے ہم اس کا مراجعہ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اس میں خاص لوگوں کی بات ہے جن کو خاص ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الفجر، البلد، الضحیٰ، الہمزہ، الماعون، ان کو دیکھیں تو یہ بھی اخلاق کا عظیم درس دیتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جتنی اس میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ سے اخلاق اچھا رکھے، جس طرح ان صورتوں میں قیامت اور ان کے احوال کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ پارہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور حفظ بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پارے کو سمجھیں اور اس پر تدبر اور غور و فکر بھی کریں۔ ان صورتوں میں اخلاق کا بار بار تذکرہ موجود ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ 3 چیزوں پر انسان کو خاص ترکیز کرنی چاہیے، یعنی اخلاق کا بار بار ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ان چیزوں پر خاص طور پر ترکیز کرنی چاہیے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ تو عبادت میں، نماز میں، نہ سجدے میں، نہ دعا میں اور نہ ہی ذبیحہ میں یعنی قربانی میں۔ دوسری چیز اخلاق کا اچھے طریقے سے مظاہرہ کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور تیسری یوم آخرت کی تیاری، اس کے لیے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، وہ اچھی بات کے ذریعے بھی اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات کا نفع دے۔ مکمل اعتراف کے ساتھ ہم یہ اچھی طرح اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یعنی کہ شروع والی مجلس میں بھی، اور اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاروں کی ہدایات کی طرف صرف اشارے تھے جو کہ مختصر ترین تھے۔ مقصد صرف شوق دلانا تھا، ورنہ یہ میدان بڑا وسیع ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا، یہ میدان بہت زیادہ وسیع ہے۔
ورنہ قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی اچھا خاصا ٹائم چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو زیادہ حاصل نہیں کر سکتا وہ تھوڑا ضرور حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، اور جب فوت ہوں تو مسلمان ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔